أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی پناہ گاہ مل جاتی یا کسی قسم کے غار مل جاتے یا گھس بیٹھنے کی اور کوئی جگہ تو یہ بے لگام بھاگ کر ادھر ہی کا رخ کر لیتے۔ اور انہی منافقین میں وہ بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم کے بارے میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، چنانچہ اگر انہیں صدقات میں سے ان کی مرضی کے مطابق دے دیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان میں سے انہیں نہ دیا جائے تو ذرا سی دیر میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تھا، کیا اچھا ہوتا کہ یہ اس پر راضی رہتے اور یہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، آئندہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ ہی سے لو لگائے ہوئے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو قسمیں اٹھا اٹھا کر اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جو مدینہ میں بڑے بڑے مالدار تھے وہ یا تو یہودی تھے اور یا پھر منافق تھے۔ جب مدینہ میں اکثریت لوگوں کی ایمان کے اندر داخل ہو گئی تو انہوں نے بھی یہ غنیمت سمجھا کہ اگر ہمارا کاروبار ہم بچانا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ یا تو ایمان میں داخل ہو جائیں، اگر ایمان میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں تو ظاہری طور پر ایمان کا لبادہ اوڑھ لیں اور اس اعتبار سے لوگوں کو دھوکہ دیں۔ اگر ایمان والوں کے سامنے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ مسلمان نہیں ہیں تو ہمارا کاروبار، ہمارا بزنس سب ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے وہ مختلف قسم کے حربے استعمال کرتے تھے اور نماز کے اندر بھی شامل ہو جاتے تھے، لیکن سستی اور کاہلی کے ساتھ، مجبوری کے درجے میں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تم میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، کہ ان کو اصل میں کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے جہاں یہ پناہ حاصل کریں۔ اگر ان کو کوئی جگہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے یا کوئی بل اور سوراخ مل جائے تو ان کی حالت اس وقت یہ ہے
کہ یہ دوڑ کر بھاگ کر اس بل اور سوراخ کے اندر گھس جائیں اور اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، لیکن ان کو اپنے مال کو بڑھانے کے لیے، اپنی ذات اور ساکھ کو بچانے کے لیے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے یہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں، منافق ہیں، ان کے دل میں کچھ ہے اور ان کی زبان کے اوپر کچھ ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان کی یہ حالت تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ایمان والوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے کسی بھی معاملے میں، پھر کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالنے کے لیے راستے تلاش کرتے رہتے تھے کہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی موقع مل جائے جس سے ہم پیغمبر اسلام کو اور صحابہ کرام کو اور اسلام کو بدنام کر سکیں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْهُمْ، اور انہی منافقین میں سے کچھ ایسے ہیں کہ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کہ جو مال کی تقسیم میں، صدقات کی تقسیم میں آپ کو طعنہ دیتے ہیں، کبھی کبھی مجلس میں بول دیتے ہیں اور کبھی آپ کی پشت کے پیچھے اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں مجلس جمع کر کہ یہ اقربا پروری کر رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے اپنوں کو صدقہ وغیرہ دے رہے ہیں، مال تقسیم کر رہے ہیں، اپنوں کا پیٹ بھر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں۔ اور پھر ان کی حالت قرآن نے کیا بیان کی، فَإِنْ أُعْتُوا مِنْهَا رَضُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو کبھی مال کا کچھ حصہ دے دیتے ہیں تو رضو، وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَّمْ يُعْتَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو مال کا حصہ نہیں ملتا ہے اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ آپ سے فوراً ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علم ہو جانے کے بعد آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا جاتا تھا کہ فلاں فلاں آدمی منافق ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسلمانوں کی مجلسوں سے باہر نہیں نکالتے تھے، نہ نماز سے باہر نکالا جاتا تھا اور نہ غزوات اور جنگ کی صفوں سے باہر نکالا جاتا تھا۔ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک جلیل القدر صحابی تھے جو رازدار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوتا تھا لکھا ہوا کہ کون کون آدمی منافق ہے، اور ایمان کا اتنا بڑا مرتبہ اور مقام تھا اور اللہ کا خوف اور تقوی اتنا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا رہتا تو حضرت عمر کے اندر ایسی صلاحیتیں موجود تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بناتے، وہ نبی بن کر آتے۔ ایک طرف یہ ہے، اور تقوی ان کے اندر کتنا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان کو تنہائی میں لے جا کر پوچھتے ہیں کہ منافقین کی فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں، یعنی ایمان اتنا، تقوی اتنا اور خوف اور ڈر کتنا ہے، اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں بھی منافقین کے صف میں نہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی نشاندہی حضرت حذیفہ ابن یمان کو تو کرواتے تھے، لیکن عمومی اعتبار سے اعلان نہیں کرتے تھے کہ فلاں تو منافق ہے، اٹھ جا یہاں سے، ہماری صفوں سے باہر ہو جا، ہماری مجلسوں سے نکل جا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ بظاہر وہ اپنے آپ کو مسلمان پیش کرتے تھے، اگر ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی برتاؤ کیا جاتا تو پھر یہ ہوا چلتی، یہ بات عام ہو جاتی کہ مسلمان اپنے مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں، اپنے مسلمانوں کو اپنی مجلسوں سے باہر نکالتے ہیں، ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے، اس خبر کے عام ہو جانے کے اندیشے کی وجہ سے ان کے اس نفاق کو ظاہر نہیں کیا جاتا تھا بلکہ پوشیدہ رکھا جاتا تھا۔
اسی وجہ سے جب وہ اپنے آپ کو مسلمان سامنے لا کر پیش کرتے تھے تو کبھی کبھی جب خیرات تقسیم ہوتی تھی، صدقات اور مال تقسیم ہوتا تھا، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ بیچ میں مل جاتا تھا۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کو کچھ مال دے دیتے ہیں تو وہ آپ سے راضی ہو جاتے ہیں، آپ کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو مال کا کچھ حصہ نہیں ملتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، تو وہ فوراً آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ یہ کہتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے متعین کیا دیا ہے اس کے اوپر وہ راضی ہو جاتے۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور وہ کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول ہمیں دیں گے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی لو لگاتے ہیں، اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس یقین کے ساتھ چلتے، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتے اور ان کو نفاق سے نکال کر ایمان کے اندر داخل کر دیتے۔ لیکن وہ مسلمانوں جیسا لباس پہننے کے باوجود، مسلمانوں جیسی شکلیں اور عادتیں اختیار کرنے کے باوجود، چونکہ ان کے دل کے اندر نفاق تھا، دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی تھی، اس لیے سارا کچھ کرنے کے باوجود، نمازیں تک پڑھنے کے باوجود، جہاد میں مجاہدین کی صفوں میں شامل ہونے کے باوجود پھر بھی راہ راست کے اوپر نہیں آ سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش یہ تو بہانے تلاش کرتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں رمضان کے مہینے میں برستی ہیں، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جو جادوگر آئے تھے انہوں نے شکلیں ایسی اختیار کی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی، جیسا ان کا انداز تھا، تو ایک نبی اور پیغمبر کی شکلیں اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل، صحابہ کرام جیسا طریقہ اور دستور ان کو دل سے پسند نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت میں رہ کر بھی ان کو اپنی درگاہ سے، اپنی بارگاہ سے دور کر دیا، اور وہ شیطان کی طرح، جیسے شیطان اتنی عبادتیں کرنے کے باوجود راندہ درگاہ ہوا، ایسے یہ بھی مجلس میں ہونے کے باوجود مجلس سے نکال دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی نفاق سے حفاظت فرمائے، پکا اور سچا ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے۔